السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اعتکاف کیا ہے اور کب سے ہوتا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی۔ تو دیکھیے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرنا۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف گاؤں بستی کے اگر چند لوگ بھی کر لے تو سب کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بھی نہ کی تو پھر سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ بہتر اعتکاف، سب سے افضل اعتکاف جو مسجد حرام میں کیا جاتا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو بڑا ثواب ہوتا ہے اور بہت افضل ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی کے اعتکاف افضل ہے۔ پھر بیت المقدس میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو وہ بھی افضل ہے۔ پھر اپنے یہاں کی جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو بڑا ثواب ہوتا ہے، یا ان مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان بہت دوری ہو جاتی ہے، یعنی 3 خندق حائل ہو جاتا ہے۔ جہنم اور معتکف کے درمیان، جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے درمیان 3 خندق حائل ہو جاتا ہے، اور ہر خندق کی دوری زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر سن لیجئے، معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل ہو جاتا ہے، اور ہر خندق کی دوری زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں کئی شخص بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جب اعتکاف میں جائیں تو 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر کریں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ کہہ کے مسجد میں داخل ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں تو اعتکاف کی نیت کریں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور پھر مسجد میں داخل ہوں، اور بلا ضرورت شرعی و طبعی کہ مسجد سے نہ نکلے، ہے نا۔ اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف خراب ہو جائے گا، آپ جنازہ پڑھنے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اعتکاف میں جب آپ جائیں تو 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے جائیں، اور چاند ہونے تک مسجد میں ٹھہریں۔ وہیں سحری، وہیں افطار، وہیں سونا، وہیں کھانا، سب کچھ اسی میں مسجد ہی میں کریں۔ مسجد میں مسجد کے تقدس کا خیال کریں، کوئی ایسا کام نہ ہو جو مسجد کے تقدس اس سے پامال ہوتا ہو۔ مسجد میں تمباکو، کھینی وغیرہ جو ہے اس کو نہ کھائیں، بدبو والی کسی چیز کو استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ مسجد کے بیت الخلاء میں، مسجد کے وضو خانہ میں جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں تمباکو کھانے کے لیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دن بھر رک سکتے ہیں تو جتنا دن آپ اعتکاف کر رہے ہیں اتنا دن مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں جو نشہ والی چیز ہو، تمباکو وغیرہ، تو اس کو نہ استعمال کریں۔
اسی طرح اعتکاف کے دوران دنیا کی باتیں، فضول باتیں نہ کریں، ہاں ضرورت کی جو بات ہے اس کو کر سکتے ہیں، یا دین کی باتیں جتنا کریں جتنا سنیں اچھی بات ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ملاقات کے لیے آ جائے ضرورت کے تحت تو اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، جو وہ پوچھے وہ بتا بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اور بغرض ضرورت موبائل پہ بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت ہو تب یوں ہی موبائل، بہتر تو یہ ہے کہ موبائل مسجد میں نہ لے جائے، لیکن اگر ضرورت ہو جو اس کے بغیر کام نہ چلے تو پھر کر سکتے ہیں بات۔ اسی طریقے سے کھانا اگر پہنچانے والا کوئی نہ ہو تو گھر جا کر کھانا لا سکتے ہیں، یا کوئی پکانے والا نہ ہو تو گھر جا کر کھانا پکا کر پھر مسجد میں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہانے دھونے کا اگر انتظام مسجد میں ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ نہانے کے لیے اگر رہ سکیں اتنا دن تو بغیر غسل کیے رہیں، ورنہ غسل کرنے کے لیے آپ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں، جتنی دیر میں آپ غسل کریں گے اتنی دیر آپ باہر رہ سکتے ہیں، جتنی دیر آپ رفع حاجت کے لیے جائیں گے، پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ طبعی مجبوری ہے، پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، نہانا دھونا وغیرہ۔ اور جو شرعی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جو ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آپ دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے فوراً مسجد میں آپ آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اضطراری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، جیسے اچانک مسجد منہدم ہو گئی، مسجد گر گئی، یا غیروں نے آ کر قبضہ کیا اور مسجد سے نکال باہر کر دیا، تو ان صورتوں میں اس مسجد سے نکل کر آپ دوسری مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے سلسلے میں جو میں نے آپ سے کی، باقی اور بھی باتیں ہیں جو آپ مقامی علماء سے پوچھ لیں یا کومنٹ کریں، آپ کو بتلایا جائے گا۔ تو یہ چند باتوں پر ہی اگر عمل ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں مسجد میں کچھ بولنا نہیں چاہیے، بہت سے لوگ تو ایک دم بالکل گمسم رہتے ہیں، گمسم بھی نہیں رہنا ہے، ضرورت کی جو چیز ہے اس کو بولیں، ہے نا۔ باقی جو ہے خوش نصیب ہیں آپ جو اعتکاف میں گئے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ہے نا۔ بلا وجہ مسجد سے نہ نکلیں، مسجد کی چہار دیواری میں رہیں، اور فرشتے والا ماحول ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا اثر سال بھر تک رہنا چاہیے، اعتکاف کا اثر، ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے والا بنائے، آمین۔